اور سورۃ الممتحنہ کے بعد 92 نمبر پر نازل ہوئی۔ سورت کا ربط اسمی بتلایا جا چکا ہے۔ ثم نؤدی حقوق النساء ولا نفعل کما فعل المشرکون۔ ربط معنوی سورت آل عمران کے آخر میں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون آیت نمبر 200 مذکور ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ نساء کی ابتدا میں امر بالتقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ نمبر 2 سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا: مومنین، مغضوبین، الضالین۔ سورۃ البقرہ میں مغضوبین کے ساتھ مناظرہ تھا، اور آل عمران میں الضالین کے ساتھ مناظرہ کا ذکر تھا۔ اب سورۃ نساء میں منعم علیہم جماعت کا تذکرہ ہوگا، مومنین کا ان سے خطاب ہے۔ نمبر 3 سورۃ آل عمران میں اصلاح عقیدہ کا بیان تھا، اور سورۃ النساء میں قوانین سیاست اور اصلاح معاشرہ کا ذکر ہوگا۔ نمبر 4 آل عمران میں جماعت کے قوانین مذکور ہوئے، اور سورۃ النساء میں معاشرے کی اصلاح کے ضوابط مذکور ہوں گے۔ معاشرے کی اصلاح کے ضوابط مذکور ہوں گے۔ نمبر 5 آل عمران میں امی کی توبہ کے 2 شرائط ذکر کیے گئے۔ امی کی توبہ کے 2 شرائط مذکور تھے۔ آیت نمبر 89 الا الذین تابوا، اور سورۃ النساء میں منافق کی توبہ کے لیے 4 شرائط مذکور ہوں گے۔ الا الذین تابوا آیت نمبر 146۔
نمبر 6 آل عمران میں ابدیت مسیح کا ذکر تھا، اور سورۃ النساء میں تثلیث کی نفی کی گئی، تثلیث کی نفی کی گئی۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ آیت نمبر 171۔ نمبر 7 آل عمران میں غزوہ احد کا تفصیلی ذکر تھا، اور سورۃ النساء میں غزوہ احد کی طرف اشارہ مذکور ہوگا، آیت نمبر 88۔ نمبر 8 سورۃ آل عمران میں رفع عیسیٰ کا ذکر تھا، انی متوفی کا ورافعک الیہ آیت نمبر 55، اور سورۃ النساء میں اس کی تفصیل ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ آیت 157۔ نمبر 9 آل عمران میں صحابہ کے متعلق تھا، عفا اللہ عنہم، اور نساء میں درجات صحابہ کا بیان ہوگا۔ اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ آل عمران میں صحابہ کی محفوظیت کی شان ذکر کی گئی، اور سورہ نساء میں تفاوت درجات کا بیان ہوگا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ نمبر 10 آل عمران میں منافقین کا قول تھا، ما قتلوا 156، اور سورۃ النساء میں مذکور ہوگا کہ موت ہر صورت میں آنے والی ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ 78۔ نمبر 11 آل عمران میں لا تأکلوا الربا 130 کا بیان تھا۔ اب سورۃ النساء میں ہر باطل طریقہ سے مال کھانے سے منع کیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ۔ نمبر 12 سورت آل عمران میں اللہ تعالی اور فرشتوں کی اور علماء ربانیین کی شہادت علی التوحید کا ذکر تھا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو آیت 18۔
اور سورۃ النساء میں شہادت القرآن مذکور ہوگی. آیت نمبر 144. نمبر 13 آل عمران میں پیغمبر کی اتباع کا ذکر تھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور سورۃ النساء میں شرائط اتباع مذکور ہوں گی. فلا وربک لا یؤمنون آیت 65. نمبر 14 سورۃ آل عمران میں توحید پر 5 بزرگوں کے اقوال ذکر کیے گئے. حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا وغیرہ. اور سورۃ النساء میں مومن کے قاتل کی 5 سزائیں مذکور ہوں گی. من یقتل مؤمنا متعمدا آیت 93. نمبر 15 سورۃ آل عمران میں تھا کہ ابراہیم کے بارے میں مت جھگڑو، یا اہل الکتاب لما تحاجون. اور سورہ نساء میں ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا. سورۃ آل عمران میں قتال کا ذکر تھا. اور سورۃ النساء میں فضیلت مجاہدین کا بیان ہوگا. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. دعوی سورت اصلاح المعاشرہ. یا السیاست الشرعیہ. تقسیم اور خلاصہ سورت. ایک تقسیم اور خلاصہ سورت ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کی طرز پر، اور ایک ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی طرز پر. پہلے پنج پیر کی طرز پہ دیکھو، اس کا تقسیم خلاصہ سورت. اس سورت کے 3 حصے ہیں. شروع سے لے کر آیت نمبر 57 تک پہلا حصہ ہے. اس میں رعایا کے درمیان 16 احکام ذکر کیے گئے. 16 احکام.
نمبر 2 ان اللہ یامرکم، آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 134 تک 77 آیاتیں اس میں رعایا اور حکام کے درمیان 8 قوانین کا ذکر ہوگا۔ تیسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا 135 آیت سے لے کر آخر سورت واللہ بکل شیء علیم تک 42 آیاتیں، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ 3 گروہوں کے احوال بیان ہوں گے، اہل کتاب، منافقین اور مومنین۔ تفصیل حصہ اول شروع سے لے کر آیت نمبر 57 تک 16 احکام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حفظ و مال الیتیم، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2 یتیم لڑکیوں کا پورا مہر ادا کرنا۔ نمبر 3 عام عورتوں کا مہر ادا کرنا۔ نمبر 4 بے وقوفوں کے مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 5 عام لوگوں پر احسان کرنا۔ نمبر 6 مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ نمبر 7 مجرمین کو سزا دینا۔ نمبر 8 عورتوں پر جبر مت کرو۔ نمبر 9 اپنے بزرگوں کی بے ادبی نہ کرو، یعنی والد کی منقوہ سے نکاح نہ کرنا۔ نمبر 10 محرمات سے نکاح نہ کرنا۔ نمبر 11 حرام مال سے بچنا۔ نمبر 13 12 اپنے جیسوں پر صبر کرنا۔ نمبر 13 معاہدوں کی پابندی کرنا۔ نمبر 14 گھر اور ملک کا سربراہ مرد ہوگا۔ نمبر 15 ارکان جماعت
میں سلو کرانا، اور نمبر 16 توحید پر پکے رہنا۔ دوسرے حصے کی تفصیل یہ ہے نمبر 1 عدل و انصاف کرنا، حکام کو حکم ہے عدل و انصاف کرنا۔ ان اللہ یامرکم، آیت 58۔ رعایا کو حکم ہوگا حکام کی تابع داری کرنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نمبر 2 جنگ کے لیے تیار رہنا، جنگ کے لیے تیاری کرنا۔ آیت 71۔ نمبر 3 جہاد کرنا، 74۔ نمبر 4 قاتل میں احتیاط کرنا۔ نمبر 5 نیت کی درستگی۔ نمبر 6 حکم ہجرت۔ نمبر 7 صلاۃ السفر۔ نمبر 8 صلاۃ السفر۔ نمبر 8 نفاذ کتاب اللہ، نفاذ قانون کتاب و سنت۔ یعنی کتاب و سنت کو نافذ کرنا۔ دوسرا طرز دیگر۔ سورۃ النساء کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے شروع ہو رہا ہے، وندخلھم ذلا ذلیلا، آیت 57۔ یہاں تک حصہ اولا ہے۔ اس میں رعیت کے 14 مضمون آئیں گے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رعایا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ 14 قوانین کا خلاصہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ آیت 126، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہاں تک
اس کے اندر 9 احکام سلطانیہ کا بیان ہوگا. 9 احکام سلطانیہ یعنی بادشاہوں کے لیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حکام، تمہاری ذمہ داری ہے کہ رعایا کو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو. اس کے بعد آیت نمبر 127 پر یستفتونک فی النساء سورت کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے. اور یستفتونک سے رعیت کے حکم ثانی پر تنویر ہے. اس میں 2 ایتیں ہیں. اس کے بعد ولن تستطیعوا آیت نمبر 100 ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء میں رعایا کے 14ویں اور 15ویں حکم کی تنویر ہے، اسی کی وضاحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط آیت 135. یہ حکم سلطانی 11ویں پر تنویر ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب یہاں سے منافقین کے لیے زجرات شروع ہوں گی. آیت نمبر 170 تک. اور سورۃ النساء کے آخر میں یا اہل الکتاب آیت نمبر 171 سے اہل کتاب کو دعوت ایمان کا مضمون ہوگا. آیت نمبر 176 آخر میں احکام رعیت پر تنویر ہوگی. بس یہ مختصر خلاصہ آ گیا. اس سے بھی ایک مختصر خلاصہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ کا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ میں سیاست ملکی اور دوسرے حصہ میں تدبیر منزل کا بیان ہوگا. تدبیر منزل سیاست مدنیہ یا سیاست ملکی سے مراد ہے پورے مملکت اور ملک کے امور کو درست کرنا. اور تدبیر المنزل سے مراد ہے گھر کو درست کرنا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں آیت نمبر 57 تک تدبیر المنزل کا بیان ہے. اور ان اللہ یامرکم سے سیاست ملکی کا بیان ہے. پھر سیاست ملکی کے اندر 3 شعبے ہوں گے.
نمبر 1 اصلاح مال، نمبر 2 اصلاح ازواج، اور نمبر 3 باہمی اتفاق۔ اب دیکھیں